السلام علیکم، پروگرام بیانیہ کے ساتھ میں ہوں عالیہ شبیر۔ ناظرین، عہد ساز شخصیت سید علی شاہ گیلانی تحریک آزادی کے بہت اہم رہنما، بہت ہی نمایاں رہنما، جو کہ اس دنیا فانی میں اب نہیں رہے۔ تحریک آزادی کی خواہش لیے وہ اس دنیا سے تو چلے گئے، لیکن منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بہت سے ایسے جو لوگ ہیں، ایسے رہنما ہیں، ایسے کشمیری ہیں اور ایسے پاکستانی ہیں جن کے دلوں میں یہ جذبہ، یہ جوش چھوڑ گئے ہیں کہ تحریک آزادی کے لیے اور پاکستان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، اس وقت تک اٹھانی ہے جب تک یہ ان کی جدوجہد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو جاتی۔ سید علی شاہ گیلانی صاحب کی شخصیت اور اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کی اب آزادی کی تحریک کس جانب جائے گی، اور ان کے جانے کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کو کیا ایک نیا ولولہ ملے گا اور کیا اس کو کوئی اور رہنما لیڈ کریں گے، ان تمام معاملات پر مقبوضہ کشمیر، آزادی کشمیر اور پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں نعرہ لگانے والے اب کون کون ہوں گے اور وہ مشعل راہ کن کن کے لیے تھے اور ہیں، ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ کیسر شریف صاحب، سیکرٹری انفارمیشن ہے جماعت اسلامی پاکستان کے۔ کیسر شریف صاحب، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اور ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عبداللہ گیلانی صاحب، حریت رہنما ہے۔ عبداللہ گیلانی صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب، ڈیفینس اینالسٹ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کا شکریہ۔ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے سردار تنویر الیاس صاحب، سینئر وزیر آزاد جموں کشمیر ہیں۔ پروگرام کا آغاز میں چاہوں گی کیسر شریف صاحب آپ کی اجازت سے عبداللہ گیلانی صاحب سے کیا جائے۔ عبداللہ گیلانی صاحب، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ سید علی شاہ گیلانی صاحب کی ان کی جگہ، ان کا خلا کوئی پر نہیں کر سکتا۔ جتنا آپ کو دلی دکھ ہے اتنا ہر پاکستانی قوم کو دلی دکھ ہے، اور وہ بھی ان کے جانے سے اتنی ہی غمزدہ ہے، اور ان کو ہم سلام بھی ان کی جدوجہد کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ سید علی شاہ گیلانی صاحب کی شخصیت، ان کی جدوجہد پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ آپ کو بھی معلوم ہے اور پوری دنیا جانتی ہے، قائد تحریک آزادی شہید سید علی گیلانی صاحب ایک کھلی کتاب رہے ہیں۔ ان کی شخصیت جو ہے وہ کوئی پراسرار شخصیت نہیں، پوری ایک دنیا جو ہے، خاص کر اسلامی دنیا واقف ہے اس چیز سے کہ سید علی گیلانی صاحب کی شخصیت جو ہے وہ جہد مسلسل سے جو ہے وہ بری پڑی ہے۔ وہ جہد مسلسل جو ان کا جو جدوجہد رہی ہے، جس جدوجہد کی وہ قیادت کرتے رہے ہیں، یہ گزشتہ کوئی 74 سال پہ مبنی کشمیری قوم کی جدوجہد برائے حق خود ارادیت ہے۔ اور سید علی گیلانی صاحب نے فرنٹ لائن سے اس تحریک کو، اس کی قیادت کی ہے۔ نہ صرف قیادت کی اس تحریک کی، بلکہ وہ خود بذات خود سید علی گیلانی صاحب ایک تحریک کا نام ہے، وہ استعارہ ہے اس تحریک کی۔ اور وہ سید علی گیلانی صاحب سے انسپریشن لے کے کشمیر کی 3 نسلوں نے اس جد و جہد آزادی میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا حق خود ارادیت کے لیے، اپنی قوم کے حق کے لیے، حق خود ارادیت کے لیے۔ اور پھر سید علی گیلانی صاحب کی ایک پہچان اور ہے کہ سید علی گیلانی صاحب بالکل ان کا ایک واضح موقف تھا اس حوالے سے، وہ کشمیر کی ریاست جموں و کشمیر کا جو ہے اس کا الحاق جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ 1947 میں جس وقت تقسیم ہوئی ہے، اس تقسیم کے نتیجے میں ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو ہندوستان نے جبراً اس پہ قبضہ کیا ہے، سید علی گیلانی صاحب اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔ اس جبری قبضے کو ختم کرنے کے لیے سید علی گیلانی صاحب کی پوری زندگی جو ہے وہ اس تحریک کے اوپر صرف ہوئی ہے۔ آج دیکھیے کہ آج جس وقت وہ ہم میں نہیں رہے، شہید ہوئے، اور یہ شہید، میں ان کی شہادت کو، میں وفات کیوں نہیں کہہ رہا ہوں، میں شہادت کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بھی بڑا ضروری ہے، اور آپ کے لیے بھی جاننا ضروری ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ سید علی گیلانی صاحب پچھلے 11 سال سے مسلسل
घर के अंदर कैद थे, उनके घर को एक नोटिफिकेशन के तहत सरकारी जो काबिज इंतज़ामिया है, कठपुतली इंतज़ामिया है, उसके एक सरकारी नोटिफिकेशन के तहत उनके घर को उनके लिए सब जेल करार दिया गया था। यानी कि वो अंडर डिटेंशन थे पिछले 11 साल से मुसलसल, और लिहाजा अंडर डिटेंशन उनकी ये वफात वहाँ पे हुई है। उनको आप ये समझ लीजिए आसान टर्म में ये एक हिरासती कत्ल है, ये एक जुडिशल मर्डर है, और हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। पूरी दुनिया को इससे आगाह भी रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से वहाँ पे सईद अली गिलानी साहब के इस रहलत के बाद जो वहाँ पे हालात पैदा किए हैं कश्मीर के अंदर, खुसूसन कायदे मोहतरम की फैमिली के साथ, उन्होंने जो कदगने पूरी रियासत में लगाई है। अब्दुल्ला गिलानी साहब, ये बताइएगा कि जैसे ही सैयद अली शाह गिलानी साहब की वफात हुई तो उनकी फैमिली को इल्म नहीं था, उनके बेटे को, उनकी बाकी फैमिली को भी ज़दोकोब किया गया, मारा गया, और तदफीन कहाँ हुई, गुस्ल किसने दिया, इसके ऊपर भी इतलात आ रही थी, मुतज़ाद थी, डिफरेंट इतला थी। क्या आप बता सकते हैं कि सही क्या है? जी, मैं आपको एग्जैक्टली अकाउंट दे दूंगा वहाँ का क्या हुआ है, वहाँ पे सूरत हाल क्या रही है। मैं इस वक्त भी राब्ते में हूँ, क्योंकि सईद अली गिलानी साहब, मैं पिछले गुज़श्ता 3 साल से इस हुर्रियत की तहरीक के साथ तो मैं 30 साल से वाबस्ता हूँ, लेकिन मैं सईद अली गिलानी साहब के सियासी नुमाइंदे की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा हूँ गुज़श्ता 3 साल से। तो लिहाजा मैं तो मुकम्मल तौर पे हालात से आगाह हूँ, और वहाँ पे क्या कुछ होता रहा है। कल ये बुनियादी तौर पे हुआ ये है कि जिस वक़्त ये वकूफ़ पजीर हुआ ये मामला, जिस वक़्त वो अपनी अल्लाह की रहमत में चले गए, उसके ठीक आधे घंटे के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी के अहलकारों ने और हिंदुस्तान की मुसल्लह रियासती वर्दी में हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने, जिसको हिंदुस्तान की आर्मी, उसको वो सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम देती है, उन्होंने पूरे श्रीनगर को तो घेर लिया। सईद अली गिलानी साहब के जिस इलाके में वो रहते थे उसको मुकम्मल कॉर्डन कर दिया, और उनके घर को मुकम्मल तौर पे खारदार तारों से उस इलाके को भी, खुसूसन उनके घर को, उसके अंदर वो घर के अंदर दाखिल हुए और पूरे घर का कंट्रोल ले लिया। घर के अंदर जो बच्चे थे, जो ख़वातीन थी, और उसके साथ जो कुछ उनके नज़दीक कोई उनके रिलेटिव्स रहते थे, इमीडिएट रिलेशन जिसको आप कहते हैं, जिसमें उनकी बच्चियां हैं, उनके बच्चे हैं, नवासे नवासियां हैं, वो वहाँ आए, उनको उन्होंने वहाँ पे बंद किया। उसके बाद उनको दबाव डालते रहे पहले कि जी आपने कायदे तहरीक की जो ये मैयत है, इनको आपने फिल फॉर आधे घंटे के अंदर अंदर आपने यहाँ इनको दफन कर देना है, और किसी किस्म का जो है हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पे किसी किस्म का कि लोग आए यहाँ पे रश लगे, लोग बाहर निकल आए, क्योंकि हिंदुस्तान की काबिज इंतज़ामिया को ये अंदाज़ा था कि जिस वक्त ये बात बाहर निकलेगी पूरा कश्मीर उमड़ आएगा, पूरा कश्मीर उमड़ आएगा। तो क्या वाकई उनकी तदफीन को खुफिया रखा गया था, और तदफीन जो है वो भारतीय फौज ने की, या जो वहां पे मुसल्लत फौज है उन्होंने की? जी 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 रात के 3 बजे के करीब, एक तो ये ऑलरेडी वहां पे इनके खुफिया इदारों और आर्मी के बड़े सीनियर ऑफिसर्स मौजूद, रात के 3 बजे के करीब एक प्लाटून आई फौजियों की, और उन्होंने न आओ देखा न ताओ देखा, पता नहीं RSS के गुंडे थे, कौन थे, उनकी यूनिफॉर्म्स में वो अंदर आए, दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं। जब उन्होंने जस्द खाकी कायदे मोहतरम का देखा है, सब्ज हिलाली परचम में लिपटा हुआ, पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम में, उन्होंने उस जस्द खाकी की बेहुरमती की, घर की खवातीन को, सईद अली गिलानी साहब के बच्चों को, उनकी अहलिया को लातें मारी, बंदूक के बट्ठों से मारा, उनको जख्मी किया, और सईद अली गिलानी साहब के जस्द खाकी की बेहुरमती करके उसको वहां से उठा के ले गए। और उसके बाद उन्होंने जो जबरदस्ती जो रात को ही उन्होंने पास ही, घर के पास ही, कोई 300 गज के फासले पे की जामिया मस्जिद है, हैदरपुरा जामिया मस्जिद, उसके अहाते में एक कब्र खोदी थी खुद,
تو وہاں پہ انہوں نے ان کو ارد گرد سے ہمسایوں سے اور دور کسی علاقے سے کچھ مدرسے کے بچوں کو اور کسی قاری صاحب کو لے آئے تھے، ان کی رہنمائی میں وہاں ان کی میت کو دفنا دیا ہے، جبکہ گیلانی صاحب کی ول جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اگر اس پہ بات کرنی پڑے تو میں اگلے حصے میں پروگرام کے بعد جی ٹھیک ہے کیسر شریف صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور جیسے کہ بات کی عبداللہ گیلانی صاحب نے کہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں سید علی شاہ گیلانی صاحب کو لپیٹا گیا اور ان کی تدفین بھی اسی میں کی گئی. پاکستان سے محبت مقبوضہ کشمیر میں اتنے ظلم جبر کے سامنے ڈٹے رہے، آخری 11 سال بھی ڈیٹینشن میں گزار دیے، لیکن پاکستان کا نعرہ لگانا وہ کبھی نہیں بھولے. تو ان کی اس جدوجہد پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو، ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کا شمار ان شہداء میں ہو جو اللہ تعالیٰ جن کو نوازے گا، جن کو اپنے انعام سے اللہ تعالیٰ وہاں پر جنت کے اعلیٰ مقامات میں رکھے گا. اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 90 سال سے زائد عمر کے وہ نوجوان تھے. ان کا جذبہ، ان کا عزم، ان کا ارادہ کہ جنہوں نے آخری دم تک جو ہے وہ پاکستان سے وفا کی، پاکستان کا نعرہ لگایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایسے بے باک نڈر اور بہادر لیڈر تھے کہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا عشق تھا، اور اس کے بعد ان کی نس نس میں جو محبت تھی وہ پاکستان کی تھی. اور جو ان کی خدمات ہیں وہ کبھی بھی فراموش جو ہیں وہ نہیں کی جا سکتی. سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کشمیر کے اندر کام کیا اور پوری دنیا کے اندر جس انداز میں انہوں نے کشمیر کاز کو اٹھایا اور اس پر آواز بلند کی، زندگی کے قیمتی 29 سال جو ہیں وہ انہوں نے مختلف جیلوں میں اور قید و بند کی صوبتوں میں جو ہے وہ گزارے ہیں. جس طرح ہمارے بھائی عبداللہ گیلانی صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ 11 سال سے اپنے گھر کے اندر مقید تھے، اور جس طرح ان کے گھر کو سب جیل جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، یہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایشیا کے نیلسن منڈیلا ہیں کہ جن کی پوری زندگی مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا میں آباد ہیں، آج وہ افسردہ ہیں، آج وہ اس بات پہ پریشان ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کی پہنچی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سید علی شاہ گیلانی صاحب کی وفات کے بعد اب جو تحریک ہے وہ کس جانب کیا رخ اختیار کرے گی. بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ ایک تو سید علی شاہ گیلانی صاحب کی تحریک آپ کے سامنے ہے، میرے خیال میں وہ فرسٹ تحریک آزادی کے اور ون اینڈ اونلی لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان نہ صرف انہوں نے جموں کشمیر کے لیے آزادی مانگی بلکہ پاکستان سے الحاق کا اور پاکستان کا نعرہ جموں کشمیر میں لگاتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کا نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ. اصل میں اگر آپ سید علی گیلانی کی تحریک کو چھوڑ کے، ان کے بیک گراؤنڈ کو چھوڑ کے صرف ان کے جنازے کے اوپر واقع ہونے والے واقعات کو دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح دفن ہوتے ہیں، کہ جو آکوپیشنل فورسز ہوتی ہیں، جو غاصبانہ قوتیں ہوتی ہیں، جو غاصبانہ طاقتیں ہوتی ہیں، وہ ان کی باڈی کے اوپر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتی، کیونکہ ان کے ذہن میں دہشت گردی رچی ہوتی ہے. اور انڈیا فیشسٹ لوگوں کا ملک ہے، وہاں پہ RSS یہ غنڈے جتنے لوگ ہیں یہ عورتوں کی آبروریزی کرنے سے باز نہیں آتے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے سوپور میں انہوں نے اپنا 100 عورتوں کو ایمنسٹی واچ 100 کہتی ہے اور ہیومن رائٹس واچ جو ہے وہ اپنا 72 کہتی ہے. عورتوں کو ایک لائن پہ کھڑا کر کے دن کے 10 بجے ان کے بچوں کے سامنے، ان کے پیرنٹس کے سامنے ان کی آبروریزی کی تھی اور انڈین ہائی کورٹ نے مقدمہ سننے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ جو فیشسٹ لوگ ہیں انہوں نے یہی کرنا تھا ان کی باڈی کے ساتھ. ڈرپوک جو بھی فیشسٹ ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے. جب بھی آپ ایک غلط کام کریں گے، جب بھی آپ ایک اگینسٹ دا رول کام کریں گے تو آپ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے. اور یہ ریفلیکشن آپ نے اسامہ بن لادن کی باڈی کی دفن کرتے ہوئے بھی یہ دیکھی تھی کہ انہوں نے اٹھا کے کہتے ہیں اس کو
ग्राउंड में फेंक गया बिकॉज इट वाज ऑपरेशन जिसके ऊपर बाद में बात होगी कि कितना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अली गिलानी साहब सिर्फ एक तहरीक आज़ादी के लीडर नहीं थे, वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर थे। MLA रहे सोपोर से, 3 दफा इलेक्ट हुए, और हमेशा जब वो इलेक्ट हुए उन्होंने एक नई आप जमात इस्लामी थे, फिर आपको जमात इस्लामी छोड़ के वो तहरीक उन्होंने हुर्रियत बना ली थी और फिर उसके लाइफ टाइम चेयरमैन रहे। और उसमें उन्होंने एक 2010 में, नवंबर 2010 में एक सेमिनार मुनक़िद किया था न्यू दिल्ली में, आज़ादी के नाम से, अगर आपको याद हो। और उसमें अरुंधति राय भी शामिल थी, और एक वो अपना वरगोरा राव है, अपना एक लीड एक एक्टिविस्ट है, वो भी शामिल था। उस वक्त इनके खिलाफ सेडेशन का और पता नहीं किस किस चीज के मुकदमे दर्ज किए गए, जिसकी इम्प्रिजनमेंट जो थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। अरुंधति राय भी ट्राई हुई, ये भी ट्राई हुई, और उसी के नतीजे में फिर इनको नजरबंद कर दिया गया। लेकिन इनकी नजरबंदी की जो आवाज है वो दबी नहीं। आप एक दिन अपने घर का दरवाजा खटखटा के इंडियन फोर्सेस में कह रहे थे कि योर डेमोक्रेसी एट स्टेक, आपकी जमहूरियत जो है वो खतरे में। ये जमहूरियत है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ी ही बात करते हैं, वो छोटी बात तो करते ही नहीं है। और आपने जिस तरह कश्मीर की उसको सपोर्ट किया और जिस तरह उसके लिए वो काम कर रहे थे, आप जितनी भी उनकी आवाज दबाते, उनकी आवाज कभी दब नहीं सकती। और ये मैसेज पाकिस्तान में आता था, और पाकिस्तान में सिर्फ कश्मीरी नहीं, पाकिस्तान के लोग उनके मैसेज को सुन के पागल हो जाते हैं। आप लेकिन क्या पाकिस्तान की हुकूमत भी उनकी आवाज को सुनती थी? पाकिस्तान की हुकूमत भी उनके नारे को एक्नॉलेज करती थी? हुकूमत का तो एक चले पॉलिटिकल या कंपल्सिव काम आप कह लें, पाकिस्तान के लोग उनके नारे को रिकॉग्नाइज करते थे। एग्जैक्टली। हमारे लोग, परवेज मुशर्रफ गए थे, वो भी जाके उनको मिले। जब आप बासित साहब अपने वहां पे एम्बेसडर थे, उन्होंने उनको पाकिस्तान डे के फंक्शन में भी बुलाया, उनसे मिले। अगर कोई उनसे नहीं मिला तो नवाज शरीफ नहीं मिला जब वो गया था नरेंद्र मोदी की स्वेयरिंग इन सेरेमनी में, कहता मैं कश्मीर का बेटा हूँ। हालांकि इतने बड़े आदमी को मिलते, तो जब आप बड़े आदमी को मिलते हैं तो आपका कद बुलंद होता है। तो अली गिलानी साहब ने जो मैसेज छोड़ा है, और जो यूथ में मैसेज छोड़ा है, और जो इंडिया आज एक्सेप्ट करता है, आप इंडिया के अखबारात उठा के पढ़ें, उनके अंदर आर्टिकल उठा के पढ़ें, वो कहते हैं आज इंडिया में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो तहरीक है वो 18 साल से 25 साल के नौजवानों में आई है। उसको किसने ट्रांसफॉर्म किया? उसको यासीन मलिक, अपना अली शाह गिलानी, और उसके बाद अपना मीरवाइज उमर फारूक, इस किस्म की शख्सियात हैं, आसिया अंद्राबी, जो हर चीज से बेबहरा होके, हर खतरे से निकल के वो अपनी जान को सामने पेश कर देते हैं। जिस तरह से वहाँ पे नस्ल कुशी की जा रही है, तो क्या वहाँ पर सिचुएशन है, और आगे जो इस तहरीक जो है उसको किस तरह से लेकर कौन चलेगा, इसी पर बात करेंगे। अब्दुल्ला गिलानी साहब, आप बताइएगा। देखिए, ये एक तहरीक है और एक तवील जिद्दोजहद है, तो इसके अंदर अहम बात यह है कि लोगों का सेंटिमेंट, लोगों के जज्बात, लोगों की फ़िक्र और लोगों की सोच इसके हवाले से क्या है। और जब ये जद्दोजहद तवील होती है तो इसके अंदर उतार और चढ़ाव, इसके तर्ज अमल में, इसके जो डायनेमिक्स हैं वो उनके अंदर, इसके एस्पेक्ट्स के अंदर ये तो आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इसी कश्मीर में आपने वो मैस एजिटेशन भी देखी जहाँ पे 20-20 लाख लोग जो हैं वो सड़कों पे आपने देखे, और उसके बाद एक स्पेल देखा जो फिर खामोशी का स्पेल था, जिस वक्त जुल्म और जबर की हद इंडिया ने इस कदर बढ़ा दी, इस कदर तबाही हर तरफ मचा दी। एक वक्त के लिए ऐसा बाहर की दुनिया ने सोचा शायद ये थम गया है, लेकिन उसके बाद आपने फिर देखा 2 साल के बाद फिर एक ऐसा तूफान पब्लिक का उठ खड़ा हुआ है जिसमें 20-20 लाख लोग सड़कों पे आए हैं, और लोगों ने कहा कि इंडिया तेरी मौत आई, लश्कर आया, इंडिया तेरी मौत आई, हिज़ब आया। तो यहाँ तक कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी नामवर जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन्स हैं, उनको अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे ये तक कहना पड़ा अपने प्रोग्राम्स में आके कि शायद वो वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान को कश्मीर से ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत है बनिस्बत कश्मीरी हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं। ये भी हमने वक्त देखा है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस तहरीक में आप मोदी का जो तर्ज अमल है, ये जो उसका हिटलर वाला तर्ज अमल है, ये जो जुल्म और जबर वो कर रहा है, कहर डारा कश्मीरियों के ऊपर, इससे ये न ले लीजिए आपकी कोई तहरीक खामोश हो गई है। हिंदुस्तान में देखिए, ये तहरीक सईद अली गिलानी साहब ने
کی شخصیت نے اپنے طرز عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے سوچ و فکر سے کشمیر کی ان نسلوں کو تیار کیا ہے جن کی سوچ اور فکر میں اس تحریک سے وابستگی، اس تحریک سے محبت، نظریہ پاکستان سے محبت، پاکستان کی سرزمین سے محبت، پاکستان کے لوگوں سے محبت اس قدر رچائی ہے، اس قدر بسائی ہے کہ جب تک آپ اس سوچ کو ختم نہ کریں یہ تحریک ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ سوچ تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ سوچ اپنے منطقی انجام تک منزل تک نہیں پہنچتی۔ شریف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ خاموشی، ظلم اور جبر کے بعد پھر وہی ایک برہان وانی پیدا ہوتا ہے، پھر آپ کو نظر آئے گی اس تحریک میں ایک ولولہ نظر آئے گا، ایک جہد نظر آئے گی، لیکن اس میں پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد، اور اس طرح کے ظلم اور بربریت کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے بھارت میں، جو ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کے بعد سے پاکستان کا جو رویہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ عوام کے جذبات کی حقیقی ترجمانی نہیں کر رہی۔ اور جب سے یہ آپ کہہ لیں 5 اگست 2019 سے جو انڈیا نے یہ سٹیپ لیا، اس وقت سے جماعت اسلامی اس بات پر مسلسل جو ہے وہ اصرار بھی کر رہی ہے، تکرار بھی کر رہی ہے، اور اس پر بہت بڑے پیمانے پر ریلیاں اور جلسے اور جلوس بھی ہوئے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آگے بڑھے اور اپنا کردار ادا کرے۔ آج بھی جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق صاحب نے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک نائب وزیر خارجہ جو ہیں وہ صرف اور صرف کشمیر کاز کے لیے جو ہے ان کو مقرر کیا جانا چاہیے، ان کا کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے دنیا بھر میں کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو لے کر کے چلیں۔ اور یہ ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں پہلے بھی کہ دنیا میں جتنے بڑے سفارتخانے ہیں پاکستان کے، ہر جگہ پہ ایک الگ جو ہے وہ کشمیر ڈیسک قائم کیا جائے۔ یہ کوشش کی گئی تھی لیکن اناؤنس کیا گیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ دیکھیے، یہ وزیر خارجہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، ان کو سراج الحق صاحب نے یہ تجاویز دیں اور ملاقات کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان تک پہنچائیں اور بتایا کہ یہ سٹیپ کرنے کے بعد ہم اس مسئلے کو سفارتی سطح پہ مضبوط طریقے سے آگے لے کر چلیں۔ دیکھیے، وہاں کی جو جدوجہد ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، جس طرح بڑی تفصیل سے عبداللہ صاحب نے بات کی ہے، وہ پاکستان کی مرہون منت نہیں ہے، پاکستان کے وہ محتاج اس طرح نہیں ہے، وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن وہاں کی جو جدوجہد ہے وہ شہید پاکستان سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے اس کو زندہ رکھا، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ وہ جدوجہد، وہ جذبہ اور وہ پاکستان سے جو لگن ہے وہ انہوں نے نوجوان نسل میں منتقل کی۔ برہان وانی وہاں جو آپ کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس طرح سامنے آیا، اٹھا اور جو کام انہوں نے کیا، اور پوری دنیا کو یہ ماننا پڑا کہ یہ جدوجہد جو ہے یہ پاکستان نہیں کر رہا بلکہ وہاں کے کشمیری نوجوان جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تمام اس قیادت کو کہ جنہوں نے اس جدوجہد کو زندہ رکھا، اور آج نوجوان عالیہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کرفیو کیوں لگانا پڑا۔ یہ عبداللہ گیلانی صاحب نے بہت بہترین گفتگو اس پر وہ کر چکے ہیں۔ یہ کرفیو کیوں لگانا پڑا؟ اگر یہ کرفیو نہ لگایا جاتا، سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو میت تھی اس کی بے حرمتی نہ کی جاتی، صرف تدفین کی، نماز جنازہ کی اجازت دے دی جاتی، تو پوری دنیا دیکھتی کہ لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ نئے جذبے، نئے عزم اور نعروں کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے قائد کا، اپنے لیڈر کا، اپنے اس روحانی قائد کا کہ جس نے ان کو زندگی کی پوری ایک ڈگر دی ہے، وہ نہ صرف ان کے ساتھ نئے سرے سے تجدید عہد کرتے ان کے نماز جنازہ پہ، اور پوری دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام دیتے۔ یہ کرفیو اس لیے لگایا گیا، اس لیے سوشل سائٹس کو، انٹرنیٹ کو، ان چیزوں کو بند کیا گیا کہ پوری دنیا میں یہ پکچر نہ جا سکے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جماعت اسلامی پاکستان پوری دنیا میں اس مسئلے پہ بات کر رہی ہے، ہم بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ،
سید علی گیلانی صاحب کا جو پیغام تھا، جو میسیج تھا، ہے کہ سید علی شاہ گیلانی صاحب کی تدفین کے پر ان کی موت کے اوپر اگر یہ کرفیو نہ لگایا جاتا تو آج وہاں کے کشمیری یہ بتا دیتے کہ تحریک جو ہے وہ ابھی مری نہیں ہے، تحریک ابھی زندہ ہے، بلکہ ایک نئے جوش اور ایک نئے جذبے کے ساتھ۔ مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ کیپ واچنگ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ سید علی شاہ گیلانی صاحب کی اب وفات کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جو جد و جہد ہے وہ کس طرح سے منزل مقصود تک پہنچے گی۔ سردار تنویر الیاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر وزیر آزاد جموں کشمیر ہیں۔ سردار صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے تو یہ بتائیے گا کہ سید علی شاہ گیلانی صاحب کی تحریک میں جو ان کی جد و جہد ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن پاکستان کا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا رول رہا ہے، پاکستان نے کس طرح سے ہمیشہ وہ پاکستان سے ہمیشہ اکثر وہ یہ گلہ کرتے تھے کہ پاکستان اس طرح سے رول نہیں پلے کرا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے پاکستان کو۔ آج بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کے غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، ایک سمبولک جسٹر تھا جو کہ دنیا کو یا خاص کر بھارت کو دیا جا سکتا تھا کہ ہمارا مین پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ساتھ ہیں، اور وہ تو خود اپنے آپ کو کشمیریوں کا سفیر کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے شرکت نہیں کی؟ دیکھیے، بعض اوقات سیکورٹی اور دوسرے پروٹوکول جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اگر ایک مرکزی لیڈر، صدر یا دوسرے وزراء ہوں تو بعض اوقات یہ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ جناب وزیر اعظم پاکستان نے سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کی وزیر اعظم ہاؤس میں، اور ہم سب نے کسی نہ کسی صورت میں ان کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے ہم نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کے ساتھ یہ عرض کروں کہ سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف کشمیر کی آواز نہیں تھے۔ کشمیر کے اندر تو وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، لیکن دنیا کی ہر جگہ پہ جہاں حریت کی تحریکیں چل رہی ہیں، جہاں پہ لوگ اپنے حقوق مانگتے ہیں، وہ سید علی شاہ گیلانی کو اپنا راہبر مانگتے تھے، اور سید علی شاہ گیلانی کی آواز مقبوضہ کشمیر کی امید تھی۔ تو میں نے کل اپنی ایک سپیچ میں یہ کہا تھا کہ سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا اب ہم لوگوں پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان کے اس مشن کو، ان کے اس رستے کو آگے لے کے چلیں۔ کشمیر کے اندر اب اپنی مائیں سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جتنے ہمارے شہداء ہیں، مائیں اپنے بچوں کا نام وہ رکھتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری مائیں ہندوستانی فوج کی بربریت میں 8 لاکھ مسلح افواج کے سامنے پاکستانی پرچم میں باہر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ جہاں پہ ہمارے وہاں شہداء ہوتے ہیں ان کا پاکستانی سبز ہلالی پرچم، یہ سبز ہلالی پرچم جو گنبد خضرا کے ساتھ ملتا ہے، اس میں لیکن سردار تنویر الیاس صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ہوئے تھے پاکستان کے ہر طبقے کے لیے دیکھیے ان کی شروع کی تعلیم اورینٹل کالج کی تھی، وہ خود پاکستان میں پڑھے، ان کے ایک بیٹے نے یہاں پنڈی میں جاب بھی کی، لیکن سید علی شاہ گیلانی کی جو ابتدائی زندگی ہے اس میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیمات کا ایک بڑا اثر تھا، لیکن سید علی شاہ گیلانی نے اپنے آپ کو اتنا اوپر لے کے کہ آج دنیا ان کو اپنا راہبر مانتی ہے۔ میں نے کل بھی ایک اپنی تقریب میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ سید علی شاہ گیلانی ایک ذات ہے، یہ عالم کی موت ہے۔ سید علی شاہ گیلانی کا اس دنیا سے جانا یہ عالم کی موت ہوئی ہے، اور اب ہم جو پیچھے رہ گئے آزاد کشمیر میں، یہ LOC کے اس پار رہنے والے، ہم سید علی شاہ گیلانی کے رستے کو اسی پہ کے اوپر چلیں۔ انہوں نے ساری زندگی جیل اور گھروں کے اندر نظر بندی کی زندگی گزاری ہے۔ ہم نے بھی، میں یہ سمجھتا، ایک اور بات میں نے کل کہی تھی کہ یہ جو ہمارے پڑوس میں ہمارے جو بھائی آگے ہندوستان کے در و دیوار کانپ رہے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 2-3 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ کشمیر کے لیے ہندوستان ٹیبل پہ آئے گا، ڈائلاگ کرے گا، وہ کشمیریوں کا ان کا بنیادی ہاتھ دے گا۔ جیسے جنگ عظیم 1 ہوئی، جنگ عظیم 2 ہوئی، اس کے باوجود جو مسائل سے وہ ٹیبل کے اوپر حل ہوئے، ہندوستان کو یہ پتا ہے کہ اس خطے کے اندر 2 آدمی طاقتیں ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ طاقت پہ لوگوں کو ان کے حقوق دبا سکے،
اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہندوستانی فوج رشیا سے بڑی فوج نہیں ہے. جتنی رشیا کی فوج تھی، جتنی پہ ورلڈ حکمت تھی، اس لیول پہ ہندوستانی فوج نہیں ہے. اور یہ ہندو لڑنا جانتے ہی نہیں ہے، اور وہ مسلمانوں کے سامنے کیا لڑیں گے؟ جن مسلمانوں نے یہ سردار صاحب میرا سوال سن لیجئے کہ آپ کیا کہیں گے کہ جب اپوزیشن آزاد کشمیر کے الیکشن میں یہ کہتی ہے، کیا لڑے گا؟ یہ اگر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جب الیکشن ہوئے تھے تو اپوزیشن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وہ سب یہی کہتے تھے کہ یہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے عمران خان صاحب نے. تو پاکستان کی جانب سے اگر ایسا رویہ یا ایسے سوالات اٹھیں گے تو پھر اس تحریک پر میں دیکھیے آپ سے یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت پبلک جلسوں میں ایون جو ہماری حالیہ کمپین چلائی تھی نہ صرف سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، انہوں نے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے، شبیر شاہ صاحب کے حوالے سے، میر باعث عمر فاروق صاحب کے حوالے سے ہم تمام کشمیر کی حریت قیادت کو، تمام قائدین کو، ان کی جدوجہد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وقتاً فوقتاً ہمارا وزارت خارجہ بھی اس کے اوپر بات کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر دو رائے نہیں ہے. سید علی شاہ لاسٹ کمنٹ کر دیجئے گا سردار صاحب، میرے پاس وقت کم ہے. آزاد کشمیر میں سید علی شاہ گیلانی کو آزاد کشمیر میں سید علی گیلانی صاحب کی وفات کے بعد کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ شارٹ کمنٹ کیجئے گا، میرے پاس ٹائم ذرا کم ہے. دیکھیے ہم نے اس وقت جو گورنمنٹوں کے ہوتے ہیں کہ وہ سوگ کی بات ہوتی ہے، ماتم کی بات ہوتی ہے، آزاری کی جاتی ہے جب کوئی بڑا آدمی دنیا سے جاتا ہے. لیکن قدرت کا قانون ہے کہ واپس آپ نے سنبھلنا بھی ہوتا ہے، اس کے رستے کو بھی، اس کے طریقہ کار کو بھی آپ نے لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سید علی شاہ گیلانی نے ساری زندگی جس تحریک کے لیے صرف کی، اس کے لیے گزاری، انہوں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا. اب اس مشن کو لے کے آگے جانا ہر کشمیر کے رہنے والے، ہر جموں کے رہنے والے، ہر پنچ کے رہنے والے پہ فرض ہے کہ وہ سید علی شاہ بہت بہت شکریہ سردار تنویر الیاس صاحب آپ کا. بریگیڈیئر غضنفر صاحب کیونکہ میرے پاس ٹائم شارٹ ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر کمنٹ کر دیجئے گا کہ اب سید علی گیلانی صاحب کی وفات کے بعد آپ اس تحریک کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان سے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کوئی اہم رول پلے کرے. بھارت نے اب جیسا رویہ اپنایا ہے وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کوئی کچھ کردار ادا کر سکتا ہے؟ اصل میں اس قسم کی تحریکیں جو ہوتی ہیں اس میں انڈیویجولز تو امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن تحریک انڈیویجولز کے جانے سے ختم نہیں ہوتی. تحریک مجموعہ ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کا، مجموعہ ہوتی ہے، ایک گلدستہ ہوتی ہے بہت ساری پرسنالٹیز کا، امپیکٹ ہوتا ہے پرسنالٹیز کا. لیکن بریگیڈیئر صاحب ابھی آج کل ابھی سردار صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، وہ بھی یہی اگزامپل دے رہے ہیں. افغانستان میں طالبان نے دیکھیں کہ وہاں پر جس طرح سے وہ آگئے ہیں، اسی طرح سے کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے اور کشمیر کا کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے. ان دو چیزوں میں ایک تو چیز ریلیونٹ ہے کہ افغانستان میں طالبان آئے لیکن طالبان کو بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا، بہت سارے ممالک سپورٹ کیا، اینڈ دیر واز اے ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ آلسو بٹوین دی امریکنز اینڈ طالبان. یہ بھی غور ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں تو لڑ رہے ہیں. ابھی پاکستان بھی ملیٹریلی ان کو سپورٹ نہیں کرنا، پاکستان شوڈ سپورٹ دیم ملیٹریلی. بنگلہ دیش اگر وہ آزاد کرا میں مکتی بانی آ سکتی ہے تو وہ اپنا کشمیر میں ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ تو انہوں نے انڈیا میں پرنسپل قائم کیا ہے نا. تو پاکستان سے یہ امید ہے کہ وہ ڈپلومیسی سے بھی باہر نکلے. There are a lot of fault lines in India. اگر انڈیا ہماری فالٹ لائن ایکسپلائٹ کرتا ہے we should exploit fault lines of India. رائٹ، یہ آپ نے اہم پوائنٹ اٹھایا ہے. جماعت اسلامی ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کیسر شریف صاحب کہ ہمیں یہ ڈپلومیسی تو ہمیں کرنی ہی ہے، لیکن ہمیں کوئی ملٹری ایکشن کا بھی نظر آنا چاہیے جموں کشمیر میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی نوعیت اور ایسی نوبت ہے کہ پاکستان اس کے اوپر اگر کچھ کرتا ہے تو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں افغانستان میں صرف امریکہ کو عالیہ شکست نہیں ہوئی، یہ شکست جو ہے یہ انڈیا کو بھی ہوئی ہے. وہاں پر جتنا ان کا اثر و رسوخ تھا، جتنی ان کی مداخلت تھی، اور وہاں اس مداخلت کے ذریعے وہ بلوچستان میں اور پاکستان میں جو کرتے رہے ہیں، ہماری آرمی فورسز نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اداروں نے اپنی سالمیت کے لیے، اور کلبھوشن یادو کسی کو بھولا نہیں ہے. اور یہ جو شرارتیں اور ان کی حرکتیں ہیں ان کو لے کر کے میرا خیال ہے اگریسولی
سفارتی کیمپین جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک نائب وزیر خارجہ مقرر کیا جائے, ڈیسک جو ہیں وہ ہر سفارت خانے میں کشمیر کے حوالے سے الگ سے مقرر کیے جائیں, پوری دنیا میں جو اصل پکچر ہے کشمیر کی وہ پیش کی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر پاکستان اگر کوئی بھی مداخلت اب نہ کرے تو وہاں کا جو نوجوان ہے وہ کافی ہے. آپ سفارتی محاذ پہ ان کی پشتیبانی کریں, اس مسئلے کو اٹھائیں. وہ نوجوان جو ہیں وہ انڈیا کو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا. جس طرح افغانستان کی بات آپ نے دنیا بھر نے دیکھ لی, اس طرح کشمیر اور فلسطین میں وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ ان کو نہ صرف شکست دیں گے بلکہ آزادی کا وہاں انشاءاللہ جلد جو ہے وہ سورج طلوع ہوگا. رائٹ, عبداللہ گیلانی صاحب لاسٹ کومنٹ کر دیجئے گا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب وہاں پر پاکستان کی کشمیر میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے, کشمیری جو ہے وہ اپنا حق خود ارادیت خود لے لیں گے, یہ وقت آن پہنچا ہے؟ دیکھیے یہ پاکستان کا بحیثیت فریق تو کشمیر کے معاملے میں بنیادی کردار ہے. اگر ہندوستان جو ہے اس نے ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے اور پاکستان کا پورے کشمیر پہ کلیم بھی ہے اور پاکستان کا فرمانا یہ بھی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, اور جس وقت آپ کی شہرگ جو ہے دشمن کے نرگے میں ہو اور اس کے بعد دشمن نے آپ کی عوام پہ آپ کے سٹیزنز پہ جنگ مسلط کی ہوئی ہو, تو اس کے اندر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ایک سٹیٹ کی, وہ تو ہم سب سمجھتے ہیں بہتر طریقے سے, اور میرا خیال ہے پاکستان کا وہ رول بنتا ہے کشمیر کے اندر. اب دوسری بات یہ میں آخر میں ایک دو چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ کہ فیوچر کے اندر کشمیر کی تحریک جو ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, یہ تحریک جو ہے اب انشاءاللہ بہت زور پکڑے گی, اور اس تحریک کے اندر پاکستان کا بحثیت اس فریق کے ایک اور کشمیریوں کے وکیل کے اور کشمیریوں کے محسن کے ایک اہم رول ہے, اور پاکستان کو سنجیدگی سے اس رول کو ادا کرنا پڑے گا بہر صورت, کیونکہ ڈپلومیسی سے ہر چیز سے آپ اس کو لے کے تو چل سکتے ہیں, اور ڈپلومیسی کے میدان میں بھی آپ کو وہ ٹولز اور وہ شدت اور وہ جدت لانی پڑے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت کو ختم کرنے کے لیے مقبوض ایک قبضہ جو ہے اس کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان کی حکومت کا, پاکستان کے میڈیا کا, پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا, جس طرح سے پرسوں رات سے ہی رسپونڈ کیا ہے پوری قوم نے, پاکستان کی پوری اسٹیٹ اور پوری قوم نے, اور پاکستان کی میڈیا کا بھی اس میں بہت اہم رول ہے. پاکستان کی میڈیا نے بھی رول ادا کیا ہے, اور پاکستان کی میڈیا کا اب اور زیادہ رول بنتا ہے یہ جو اس وقت سچویشن ہے وہاں پہ کشمیر کی, اور خصوصاً سید علی گیلانی کے گھر کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ عبداللہ گیلانی صاحب, اور کیسر شریف صاحب آپ کا بھی شکریہ, برگیڈیئر غضنفر صاحب آپ کا بھی شکریہ, سردار تنویر الیاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, ان کا بھی شکریہ. ناظرین, یہاں پہ ایک شخصیت کی بات نہیں ہو رہی, ایک تحریک کی بات ہو رہی ہے, اور تحریک کے قائد سید علی شاہ گیلانی تھے جو اپنا جذبہ اور اپنی تحریک چھوڑ گئے ہیں, جس کو منزل مقصود تک مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں نے نہیں بلکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے, پاکستان کی عوام تو ساتھ ہے ہی, پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی حصہ ڈالنا ہے. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.